اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولید روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے پریوں کے بارے میں تسخیر کے لیے وظائف مانگے ہیں، تو ہمارے چینل کے اوپر بہت ہی کم وظائف ملتے ہیں کہ پریوں کی تسخیر یا کسی بھی تسخیر مخلوقات کے لیے، اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اعمال کون سے کس وقت اور کس کو دینے ہیں۔ یہ تسخیر پری کا ایک وظیفہ ایک عجیب اپنے اندر ایک قوت رکھتا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ ہماری تسخیر پرستان کتاب کے اندر بھی شائع ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ ایک بڑی ایک جو ہے نا اپنے اندر ایک اسراریت رکھتا ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے لیے کیونکہ لوہے تسخیر پری کا ہونا لازمی ہے۔ میں پہلے ایک دو واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں اس کہ یہ کس طرح میں مجرب ترین ہمیں ہوا۔ دوران وظیفہ جب میں خود اس وظیفے کو پا رہا تھا سورۃ الکوثر کو، تو سورۃ الکوثر میں تسخیر کی نیت سے کہہ رہا تھا، لیکن میری کوئی اور حاجت تھی تسخیر کی نیت سے۔ تو تیسرا روز رات کے ٹائم جب میں یہ پڑھائی خود کر رہا تھا، تو اس میں ایک پری جس کا نام الکوثر ہے، ٹھیک ہے، الکوثر اور الکور بھی اس کو کہتے ہیں، الکور الف لام کاف واو رے، الکور اور الکوثر، تو وہ حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا، تو میری اس سے بات چیت وغیرہ ہوئی اور علوم وغیرہ کے اوپر وہ مہارت رکھتی تھی، اور سورہ کوثر ہی کی برکتوں سے وہ میرے پاس خود بخود تسخیر ہوگی۔ دوستو، کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں اوکے لکھا کرے، اور اس کے بعد واٹس ایپ پہ ہم سے اجازت لے، تمام شرائط اجازت میں شامل ہے۔ تو وہ خود بخود سورہ کوثر کی برکتوں سے تسخیر ہو گئی، اور کافی عرصے دراز تک وہ میرے ساتھ رہی، اور مختلف اعمال میں اس نے مجھے سکھائی بھی، اس نے اعمال مجھے دیے بھی، اور مختلف کاموں میں مدد بھی کی، لیکن اب بھی وہ بعض اوقات آتی ہے۔ اس کا دیا ہوا یہ وظیفہ تھا کہ اگر اس سے کوئی تسخیر، کوئی دوستی کرنا چاہے، قابو نہیں کرنا چاہے، کوئی دوستی کرنا چاہے، کوئی حاجت اگر جائز حاجت پوری کرنا چاہے، تو یہ وظیفہ بتا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک جو ہے بھائی کو یہ وظیفہ دیا کرنے کے لیے، اس نے کیا اس وظیفے کو، لوہے تسخیر پری کو پاس رکھ کے اس سورۃ الکوثر کو اسی طرح سے کیا، تو وہ بھی اپنی اس مکمل طور کے اوپر اپنی اس کا جو تھا یہ پری ایک جو ہے نا اس کی ایک چھوٹے سے نقطے کی صورت میں اس کے سامنے آئی، اور اس کی جو حاجت تھی اس نے اپنی حاجت دہرائی، تو اس کی وہ حاجت کچھ ہی چند ہی دنوں میں 2 یا 3 دنوں میں پوری ہو گئی۔ پھر اسی طرح ہماری ایک جو تھی بہن تھی، ان کا ایک مسئلہ تھا، کوئی شادی کا ان کا مسئلہ تھا، اور بہت مجبور تھی، تو ان کو یہ دیا گیا وظیفہ کرنے سے، نہ کہ ان کی شادی کا مسئلہ حل ہوا، بلکہ ان کے جو ہے نا جہیز بلکہ سونے کی ڈیمانڈ تھی جو وہاں سے، وہ بھی پوری ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرا مسئلہ تھا ایک، وہ بھی ہمارے ایک بھائی تھے، انہوں نے جو اسٹوڈنٹ تھے، بڑے وہ مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، طالب علم تھے، وہ کسی جامعہ جو نہیں ہوتا ہے یہ مدرسے وغیرہ کے، ان کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا گیا، تو ان کو بھی اس میں 110% کامیابی ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز لازمی ہے کہ لوہے تسخیر پری کا ہونا بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر ہے آپ کے پاس تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اس وظیفے کو کریں، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کبھی بھی مت کریں، کیونکہ پھر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ہر چیز کا ایک پروسیس کا طریقہ ہوتا ہے کرنا۔ یہ وقت نماز تہجد کے وقت آپ نے جمعرات والے دن رات 2:30 بجے تقریباً 2:10 پہ آپ نے اٹھ جانا ہے، غسل کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، نہانا ہے، نہانے کے بعد ایک لباس اپنا الگ رکھ لے، سفید کلر کا لباس ہونا لازمی ہے، اس کے اوپر آپ نے گلاب کا عطر لگانا ہے، 2 رکعت نماز نفل برائے تسخیر پری، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد مکمل یکسوئی کے ساتھ کمرے میں کوئی شور شرابہ نہ ہو، آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، تہجد کے وقت آپ نے 500 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے کہ اے پری ذات،
میرے لیے مسخر ہو، اے پری ذات میرے لیے مسخر ہو۔ اس طرح آپ نے جب 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے تو 100 مرتبہ ہی آپ نے بولنا ہے کہ اے پری ذات میرے لیے مسخر ہو۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے اسی طرح 100 مرتبہ، اس طرح آپ نے 500 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 500 مرتبہ آپ نے یہ بول دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر 100 کے بعد آپ نے بولنا ہے۔ پھر اس کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد باادب طریقے سے لوح تذکیر پری کو آپ نے اپنے جو ہے نا پاس رکھ لینا ہے۔ پھر باادب طریقے سے آپ نے اٹھنا ہے، اپنا لباس چینج کرنا ہے اور استغفار وغیرہ پڑھ کر اپنے بستر کے اوپر آ جانا ہے۔ اور پھر آپ اگر فجر کی نماز پڑھنا چاہے تو فجر کی نماز پڑھ لے، اور اگر فجر کی نماز نہیں بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ویسے نماز 5 وقت اس میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کی میں یہ لیڈیز کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ نہ پڑھ سکے یا کوئی مسئلہ ہو، لیکن باقی لازمی ہے نماز، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ صبح کے ٹائم کوئی بھی صدقہ وغیرہ تھوڑا بہت کھا لیں، نہیں تو ایک گلاب کا پھول لے اور ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کسی ایک نماز کے بعد اس گلاب کے پھول کے اوپر 100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کے اور یہی الفاظ کہ اے پری ذات میرے لیے مسخروں کو 100 مرتبہ دم کر کے قبرستان میں یا کسی ویرانے میں جا کے رکھ دے اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، واپس آ جائے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پری آپ کے سے جو ہے نا روحانی قوت کے مطابق ایک نقطے کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ کو کمرے میں باقاعدہ ایک نقطہ نظر آئے گا، لائٹ بند جب ہوگی آپ کو واضح آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا، آپ سمجھ جائیں گے، یا خوشبو کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا، یا آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی قوت آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کو چھیڑ رہی ہے، آپ کو بلا رہی ہے۔ تو پھر آپ اس بات کو سمجھ جائے کہ جی یہ پری آ گئے۔ پھر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا مسئلہ جو ہوگا وہ مختصر عرض کر دینا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ یہ مسئلہ حل کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نقطہ غائب ہو جائے گا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اس پری کی جو مطلب تسخیر کی حد ہے وہ ہے 7 روز۔ آپ اس کو 11 روز تک بھی کر سکتے، بہت حد جو ہے اس کی وہ 21 روز سے زیادہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ 21 روز تک اگر تسخیر نہ ہو تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں بار بار یہ بات بول رہا ہوں کہ لوح تذکیر پری کا ہونا لازمی ہے، اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، بہت مجرب ہے، واقعات بہت ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کو بتانا چاہوں، ایک اور بھائی نے اس وظیفے کو کیا تھا لوح تذکیر پری کر کے، تو اس کے جو ہے نا جو اس نے جب جو ہے نا وہ اپنا مقصد دہرایا تھا تو اس کو اسی ٹائم کاغذ کے اوپر لکھا ہوا جواب مل گیا تھا، کاغذ، وہ کہتا ہے کہ میں عمل جب میں نے پڑھا تو میرے سامنے ایک روشنی سی آئی، بس اس کے سامنے روشنی سی آئی تھی، بس اس نے وہ مقصد دہرایا اور ساتھ ہی اوپر سے کاغذ گرا اور اس کے بیچ میں اس کا حل لکھا ہوا اور اس کے بیچ میں باقاعدہ ایک نقش بنا ہوا، تو اس نے وہ نقش بنایا اور اس کے نیچے لکھا، تو اس کا وہ جو تذکیر محبت کا کام تھا وہ ہو گیا۔ تو یہ مخلوق کسی بھی طریقے سے آپ کی جو ہے نا خدمت آپ کا کام کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں